سہیل خان کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوں کے ایک گروہ نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے، جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا وہ پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، اور اس نے فوراً ہی حکم سنایا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں اور اس کی جان بخشی کر دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں دیکھی ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکوؤں کی خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا بے شک حضور نے بجا فرمایا۔ لیکن موقع دیکھ کر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی۔ اب یہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر اوباش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک وزیر اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اس کے گھر کا مال و متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی چوٹی پر اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا جو بد اصل میں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھا کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ اس میں حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ بد اصل سے بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے کہ اصل سے خطائیں نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کو 100 برس بھی نلکی میں رکھا جائے، جب نکالیں گے ٹیڑھی ہوگی۔ یہاں مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ انسانوں کی کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل ہیں، جیسا کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، کہ بلکہ اس کا اشارہ انسانوں یا افراد کی شریف و خبیث ہونے کی طرف ہے۔
جیسا کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے گناہ کو ستا کر خوش ہوتا ہے، دوسرا مظالموں کی عنایت پر اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات خیال کرتا ہے۔ انسانوں کی فطرتیں ایسی متضاد اور متصادم کیوں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایسا سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہیں، انتہائی کوششیں اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ وعلیکم السلام۔ سہیل خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔